اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 10ویں پارے کی تلاوت آج بھی جاری رہے گی اور سورہ توبہ کا آغاز ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان براءت یعنی بیزاری ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سو اے مشرکو، اب تم صرف 4 ماہ آزادی سے چل پھر لو اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ماں سوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدے کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو،
پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیوں کر کوئی عہد ہو سکتا ہے ماں سوا ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں گے، وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت جاننے والا بے حد حکمت والا ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے مسلمانوں، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقے سے جہاد کیا ہو اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، درآں حال یہ کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں. ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے، اور ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإیمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور غزوہ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، حالانکہ اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔
پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر بھی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمام مشرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عن قریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بے حد جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ روز آخرت پر، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی بے سر و پا باتیں ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار، یہ کہاں اوندھے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور جوگیوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ
اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو ناگوار ہو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفہیم کے لیے اور منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ برات کا آغاز ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھی نہ لکھوائی، اسی لیے قرآن پاک کے اندر بھی سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور عموماً اس کو متصلاً پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے۔ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں، لیکن سب سے مضبوط وجہ جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں لکھا جاتا۔ بعض لوگوں نے اس کے مضامین کے پیش نظر کہ بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے اور اس صورت کا آغاز جو ہے وہ چونکہ کافروں سے بیزاری سے ہو رہا ہے، اس میں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے مضمون کی مناسبت سے بھی بعض لوگوں نے بسم اللہ نہ لکھنے اور پڑھنے کی وجوہات کو تطبیق دی ہے، لیکن سب سے مضبوط وجہ وہی ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک بیزاری کا اعلان فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں اور براءت چاہتے ہیں اس عہد سے جو کافروں سے اور مشرکین سے کیا گیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو حدیبیہ میں کیا گیا تھا، 10 سالہ معاہدہ تھا کہ امن سے رہیں گے اور لڑیں گے نہیں۔ تو آج یعنی یہ جب صورت نازل ہو رہی تھی سن 9 ہجری کے اندر، تو اس وقت اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے قبل از وقت، اور اس کی وجوہات بھی آگے ذکر ہوں گی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اب تم 4 مہینے تک جو ہے وہ زمین میں گھومو چلو پھرو، یعنی سرزمین مکہ کے اندر، اس کے بعد تم نہ اللہ کو تھکا سکو گے اور نہ ہی جو ہے وہ تم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ سکو گے۔ یہ یہاں پر برات کا اس صورت کی ابتدا میں باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ 9 ہجری میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی حج کے لیے جانا تھا، فتح مکہ بھی ہو چکی تھی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، اور حج کے لیے تشریف نہ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ وہاں پہ وہ کبھی قدیم طرز جو ہوگا کفار مکہ و مشرکین مکہ کا، وہ طواف کر رہے ہوں گے ننگے ہو کر، وہ اپنے بتوں کو بھی پکار رہے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ آپ اس سال حج کے لیے جائیں اور منع کر دیں سب کو کہ آئندہ سال جو ہے وہ ننگے طواف نہیں ہوگا، آئندہ سال جو ہے وہ مشرکین طواف نہیں کریں گے، یہ آپ جا کے اعلان کر دیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس اعلان کے لیے حضرت علی کو دوبارہ پیچھے دوڑایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا ہے اس چیز کو بھی وہاں پر حج کے دوران جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر یہ اعلان اس طریقے سے وہاں پر منا میں کیا گیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فہو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ۔
کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں، یعنی جہاں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ ان کے طریقے پہ حج نہیں کیا جائے گا، جہاں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ننگے طواف نہیں ہوگا، وہیں پر یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک طواف یا حج نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ عہد جو کیا گیا تھا حدیبیہ میں اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، اور اس توڑنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ حدیبیہ میں جب یہ عہد کیا گیا تھا یعنی جنگ بندی کا کہ اب مسلمان اور مشرکین نہیں لڑیں گے، مشرکین نے اس لیے جنگ بندی کے اوپر رضامندی ظاہر کی تھی کہ احد اور بدر میں جو ایک شکست فاحشہ دیکھی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو جو دیکھا تھا، اس کے بدلے جو نقصان دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک سازش رچی کہ ہم صلح کرتے ہیں اور پھر اس صلح کے دامن میں ہم مسلمانوں کو کمزور کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جال بنتے رہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ صلح کے بعد اسلام جس تیزی سے پھیلا، جس تیزی سے بڑھتا چلا گیا، کیونکہ امن کی حالت میں اسلام کو سمجھنا، اسلام کی احکامات کو سمجھنا، اور پھر اس امن کے زمانے میں تو جہالت اسلامی تعلیمات اور احکام کے آگے بالکل یوں پس کے رہ گئی، دب کے رہ گئی، جس طرح اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے آگے بالکل مٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اسلامی تعلیمات کے آگے جہالت جو ہے وہ دبنا شروع ہو گئی۔ جب جہالت کو اس طرح دبتے ہوئے کفار نے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کوشش تو یہ کی کہ کسی طرح ہم ایک آخری فیصلہ کن مارکا کھیلیں اور مسلمانوں کو شکست دے دیں اور اپنی پوری عرب کی طاقت کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے ایسا سوچا ہی تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور آپ 10,000 کا لشکر لے کے آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور مکے میں سارے انتظامات آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیے اور عسکری سطح پہ غلبہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی مشرکین موجود تھے، اس وقت بھی کفار موجود تھے، ان کی افراد بھی موجود تھے، ان کی تعداد بھی موجود تھی، لیکن انتظام مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب اس انداز میں مکے کے اندر تو کوئی سازش نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ کسی طرح ہم طائف یا حنین میں مسلمانوں کے خلاف کوئی جال بنتے ہیں۔ چنانچہ پہلے طائف میں، اس کے بعد حنین میں ایک جال بنا گیا جس میں کفر نے اپنی ساری طاقتیں جھونک دی تھی اور کوشش یہ کی تھی کہ مسلمان کو کسی طریقے سے نقصان دے۔ خاص طور پہ وہ قبائل اس کے اندر پیش تھے جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کی عہد شکنی کی تھی، یعنی انہوں نے معاہدے کے بعد بھی بنو خزامہ کے لوگوں کو مارا، بعض مسلمانوں کو حرم کے اندر قتل کیا، ان کو تکلیف دی، ایذا دی، جو کہ معاہدے کے خلاف تھی۔ اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ معاہدے کے اندر اس کے باوجود کہ تمام شرطیں یک طرفہ تھی، تمام شرطیں جو ہے وہ بظاہر مشرکین و کفار کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود فوائد اور نتائج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے برآمد ہو رہے تھے، اس لیے وہ بیزار ہو چکے تھے اس معاہدے سے، وہ خود توڑنا چاہتے تھے، اور توڑنے کے لیے انہوں نے کئی جگہ پہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی خلاف ورزی کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے بھی اس معاہدے کو توڑنے کا اس جگہ پہ باقاعدہ اعلان کیا کہ کفار نے تو توڑ دیا، اب اس سے قبل کہ کفار پہ حملہ کیا جائے ایک باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، ایک باقاعدہ اعلان ہو جائے کہ اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے، اور اس معاہدے کو توڑنے کے بعد انہیں 4 مہینے کا موقع دیا گیا کہ 4 مہینے تک تم دیکھ لو، اگر تمہیں اسلام سمجھ میں آتا ہے قبول کر لو، اور اگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم اپنے لیے کوئی معقول ٹھکانہ ڈھونڈ کے یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس 4 مہینے کے اندر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم اعراض کرو گے، مسلمانوں سے ٹکراؤ گے، تو تم مسلمانوں کو اور اللہ کو شکست یا تھکا نہیں سکتے ہو۔ یہ جو حنین تھا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ مثال سامنے ہے کہ کفر نے اپنی ساری طاقتیں اس میں جھونک دی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دے، اور یہ سمجھ لو کہ عرب کے اندر کفر کی عسکری طاقت پر آخری کیل تھی اس کے تابوت پر، یعنی مسلمانوں نے وہاں پہ بھرپور حنین کے اندر شکست دے دی تھی۔ تو اللہ رب العزت انہیں
سمجھا رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ کافروں کو عذاب علیم کی خبر سنا دے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، لیکن اس معاہدے کا ذکر کرنے کے بعد جو مستثنا تھے قرآن پاک میں یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کفار، وہ قبائل کے جنہوں نے عہد چکنی کی تھی، حوازن تھے، بنو ثقیف تھے، بنو نذر تھے، ان سب سے، اور مشرکین مکہ تھے، ان سب سے تو یہ معاہدہ ختم جو حدیبیہ میں 10 سال کا کیا تھا اس کو ختم ہونا تھا 16 ہجری میں، لیکن 9 ہجری میں اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ البتہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں نے معاہدے کی عہد شکنی نہیں کی تھی، خلاف ورزی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کو نہ توڑا جائے۔ یہ بنو حمزہ اور بنو کنانہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس معاہدے کو برقرار رکھا تھا، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عہدہم الی مدتہم، کہ آپ ان کے عہد کو، اس معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کریں۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، یعنی تقویٰ یہ ہے کہ جو زبان ہوئی ہے، جو بات ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان سے معاہدہ نہ برقرار رکھا جائے، تقویٰ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب وہ 4 مہینے جو ان کو دیے گئے تھے، ایک مخصوص مدت دی گئی تھی کہ اس میں غور و فکر کر لیں، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم پھر مشرکین کو اس 4 مہینے کی مہلت کے بعد سرزمین عرب کے اندر اس عہد شکنی کی پاداش میں جہاں ملتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ اب یہ دیکھو قرآن پاک کی جو یہ آیت تھی کہ تم مشرکین کو قتل کرو، اس قتل کرنے کے عمومی حکم کے پیچھے جو اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا اور اس کے اندر جو کنڈیشنز تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا ہمیشہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ مشرکین میں سے ان مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، اس جگہ پہ حکم دیا جا رہا ہے جو سرزمین عرب اور اسلامی ریاست بننے جا رہی تھی، بلکہ بن چکی تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن اس ریاست میں بھی جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہ قتال کرو گے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زبردستی کرو گے۔ یہ باقاعدہ ان کا استثناء ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وہ مشرکین کے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے وہ بھی اگر توبہ کر لیں، وہ بھی اگر توبہ کر لیں، اور اس توبہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم، اس توبہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن جب وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں اور مدت بھی گزر چکی ہے تو گرفت میں آنے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دو، یعنی انہیں تب بھی معاف کر دو۔ اور پھر مزید آپ استثناء فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوران لڑائی، یعنی وہ مشرکین کے جن سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، نہ انہوں نے ایمان قبول کیا، عہد شکنی تو کر چکے تھے، پھر جب ان کو ایک مہلت اور مدت دی گئی 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرو اور پھر یہاں سے نکلو، نہ ایمان قبول کیا، نہ فیصلہ کیا، نہ نکلے، بلکہ وہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں اور دوران لڑائی بھی اگر وہ امن طلب کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دیا جائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، ہم دین اسلام کو سمجھیں، ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اب تک نہ سمجھ سکے ہوں، تو سمجھنے کی غرض سے وہ موقع مانگتے ہیں، مہلت مانگتے ہیں، تو انہیں مہلت دی جائے گی، اور اگر اس مہلت کے اندر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو حکم ہوا کہ ان کو دار امن میں پہنچا دیا جائے، یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ یہ محفوظ ہوں، پھر اگر آئیں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ اب آپ اس کانٹیکس میں اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، قتال کے احکام کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک حکم قتال دیا جاتا ہے تو اس حکم قتال کے پیچھے ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کے یونیورسل ریفرنس کے لیے، کانٹیکس کے لیے ان تمام کنڈیشنز کو اپلائی کرنا پڑتا ہے جو اطراف میں موجود ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے قرآن کے ایک حکم کو لیا جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹایا جاتا ہے اور پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کتنا پرتشدد مذہب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
جن حالات میں جس جگہ پہ جن لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا وہ بہت ہی مخصوص حالات تھے۔ اس کے علاوہ جہاد کی جو تعلیمات ہیں عموماً اس کو آپ دیکھ لو، جو عام دنیا کی جنگی تعلیمات ہیں اس سے بہت زیادہ انسانیت آمیز ہیں، اس کے اندر کوئی درندگی اور کوئی شدت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو، قرآن کریم کو سمجھنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تفسیر فرما رہے تھے، ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت سہل اور آسان انداز آپ اختیار فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج الحمدللہ 10واں پارہ نصف کو پہنچا اور سورہ توبہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔